اپنے حصے کا کام اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک گروہ یہ ہے جو دین بہائی کہلاتا ہے، یہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں بہائی باقاعدہ، اور یہ بہائیت ہے، تو یہ کام کر رہے ہیں۔ تبلیغ کا کام بھی ہر شہر میں ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں بڑے گروہ، یعنی اس اجراء نبوت کے نام سے۔ باقی اس کے علاوہ تو بے شمار فتنے ہیں۔ دہریت کا فتنہ ہے، بالکل مذہب بیزاری کا فتنہ ہے، اللہ پر اعتراضات کہ اللہ ہی نہیں ہے، اللہ پہ سوال اٹھانا، وہ فتنہ اپنی جگہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام، ہاں پرویزی گروپ بھی چل رہا ہے۔ اچھا، پرویزی گروپ بھی چل رہا ہے۔ اہل قرآن کے نام سے جو گروہ بنے تھے، پرانے گروہ بنے اہل قرآن کے نام سے، وہ ایک گروہ تھا۔ اب اس کی تقریباً 19 شاخیں بن چکی ہیں، 19 گروہ علیحدہ، 19 کمپنیاں بن گئی ہیں علیحدہ۔ جی، بس وہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہاں وہ کہتے ہیں حدیث تو یہ تاریخ کی تھیلی ہے، بس حدیث مبارک کو۔ پاکستان جنت پارٹی ہیں پاکستان جنت پارٹی ایک ہے، نام نماز اور جنت میں بھی مخالفت کرتی ہے، وہ اہل قرآن کے گروپ ہیں، اہل قرآن کے بہت سارے گروپ ہیں۔ اچھا، اہل قرآن کا ایک گروپ یہاں لاہور میں بہت سارے گروپ ہیں اہل قرآن کے، ایک گروپ سے میرا واسطہ پڑا، ملک احسان صاحب فوت ہو گئے، یہیں لاہور اتحاد کالونی میں ادھر رہتے تھے، یتیم خانے کے قریب، ملک احسان صاحب، وہ بھی اہل قرآن تھے، لیکن وہ تھوڑے سے مختلف تھے ان سے۔ وہ نمازوں کے قائل تھے کہ نماز اسی طرح ہی، باقی تو کئی گروپ نمازوں کے قائل نہیں ہیں کہ نماز یہ کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کے یوں کبے ہو جانا اور پھر وہ زمین پہ گر جانا، یہ نماز کہاں ہے؟ مگر نماز کا لفظ ہی نہیں ہے پورے دین میں، شریعت میں، کہ دکھاؤ ہاں ذرا قرآن میں کئی طرح نماز۔ صلاۃ ہے، صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کئی معنی کہتے ہیں، صلاۃ کا معنی ہلنا، ہلانا، فلاں، ذکر، درود۔ تو اس لیے وہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم قرآن، پہلے دن میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ جس نے قرآن دیا فہم بھی اسی سے لیں گے، پھر ہمیں بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ فہم اگر ہم اپنی مرضی کا لیں گے پھر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی کہ یہ گروہ ذکری گروہ جن کے ہاں مادی مسیح آیا ہوا ہے، بہائی گروہ جن کے ہاں مادی مسیح آیا ہوا ہے اور نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہیں اور مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ ہاں، بہائی جو کرتے ہیں ان کا ذرا تبلیغ کا طریقہ کار مختلف ہے، یہ بچوں میں چلڈرن کلاسز کے نام سے کام کرتے ہیں، بچوں میں چلڈرن کلاسز کے نام سے، نوجوانوں میں جونیئر یوتھ پروگرام کے نام سے کرتے ہیں، تربیتی پروگرام ہے جی، ہم آپ کے کالج میں یہاں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نوجوانوں کی تربیتی پروگرام، جونیئر یوتھ پروگرام تو آپ ہمیں کرنے کا موقع دیں گے۔ وہ عام آدمی کہتے ہیں کہ ہاں یار کچھ چلو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چلو بھی ہمارے کالج اسٹوڈنٹ سے یہ جونیئر یوتھ پروگرام، وہ جونیئر یوتھ پروگرام کا مطلب ہے بہائیت کی تبلیغ۔ اچھا، چلڈرن کلاسز کا مطلب بھی بچوں میں بہائیت کی تبلیغ، اور بڑوں کے لیے اسٹڈی سرکل، انہوں نے کتابیں بنائی ہوئی ہیں اسٹڈی سرکل کی، غالباً اس کی کوئی 13-14 کتابیں آ چکی ہیں۔ تو وہ بیٹھ کے بھائی آپ ہمارے ساتھ اگر ٹائم نکالیں، ہم دنیا میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں، فساد ختم ہو، امن پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، نفرتیں ختم ہوں، پیار عام ہو، ہم سب مذاہب ایک ہیں، سب ایک درخت کی شاخیں ہیں، وحدت عالم انسانی، وحدت ادیان، یہ تصور اس طرح کے دے کے بات کرتے ہیں۔ ایسا ایسا پھر وہی آگے ایسا ایسا لے کے اپنے مذہب پر ہی آتے ہیں، دین بہائی، وہاں اس کے احکامات اسلام منسوخ نہیں، این جی اوز کی شکل میں نہیں آتے، وہ بس کہتے ہیں نوجوانوں میں ہم جونیئر یوتھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، یا اگر دوسری عمر کے ہیں، بڑی عمر کے، تو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اگر وقت ہو دوست کو جس سے مانوس ہو جائے، بھائی آپ ہمارے ساتھ اسٹڈی سرکل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک تعمیر انسانی کا پروگرام ہے، تو آپ اگر کرنا چاہیں تو میں نے اسٹڈی سرکل کئی کیے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے اسٹڈی سرکل بھی کیے ہیں، جونیئر یوتھ پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں، اور چلڈرن کلاسز بھی لی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یار کلاس کراؤ گے تو پھر ہم آگے چلڈرن کلاسز کرائیں گے نا، پھر چلڈرن کلاسز میں کئی دفعہ شامل ہوا۔ نتیجہ، اچھا پھر میں نے سوال کرتا تھا، اچھا میں نے کہا نتیجہ تو انسانیت کی تعمیر کیا ہے؟ بہائیت کی تبلیغ ہے۔ نتیجہ دیکھیں آپ جو نکال رہے ہیں آگے چل کے،
بہائی دعائیں یاد کروا رہے ہیں، مناجات یاد کروا رہے ہیں بچوں کو، بہا اللہ کا تھوڑا بہت کہیں تعارف بھی آتا ہے، تو نتیجہ تو وہی نکال رہے ہیں آپ۔ سیدھی سیدھی کہیں نا کہ ہم بھائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم سر یہ جو باؤلا تھا کہ جو غلام احمد قادیانی ہے اس کا مولانا علاوہ صاحب کو سن رہا تھا جو کہ خدمت ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ غلام احمد قادیانی ایک کردار کے لحاظ سے بہت اچھا خاصا بدتمیز انسان تھا، پرمیشور کو کہتا تھا ناف ان کے 10 انگلیاں جو ہیں وہ پرمیشور ہے، مطلب وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس کی باتوں کے اندر جو ہے نا فضول لغویات ہوتی تھی۔ کیا باؤلا کا بھی کچھ اطلاع کا بیک گراؤنڈ تھا کردار کے حوالے سے؟ نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ یوں آسان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو منسوخ قرار دے کے نئی شریعت اختیار کی ہے بہائیوں نے، اس لیے ذرا پہچان جلدی آ جاتی ہے ان کی کہ بھئی یہ کچھ اور چیز ہے۔ تو لیکن ویسے یہ قادیانیوں سے زیادہ منظم گروہ ہے، قادیانیوں سے زیادہ منظم ہیں۔ ان کی کتنی ابھی تعداد ہوگی پاکستان میں قادیانیوں کی اور بھائیوں کی؟ قادیانیوں کی بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ 4-5 لاکھ کے قریب ہوں گے پاکستان میں، زیادہ باہر چلے گئے نا، دوسرے ملکوں میں پھیل گئے۔ اب ہر قادیانی باہر بھاگنے کے چکر میں ہے کہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں، خاص طور پہ 74 کے بعد بہت سے باہر بھاگے ہیں لگاتار۔ 84 کے بعد تو اور زیادہ رفتار تیز ہو گئی، 84 میں جو آرڈیننس آئے نا اس کے بعد اور زیادہ رفتار تیز ہو گئی۔ پھر مرزا طاہر وہاں چلا گیا، اس نے جو وہاں پوری دنیا میں واویلا ڈالا کہ پاکستان تو قتل گاہ بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، ذبح خانہ بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، تو انہوں نے پھر وہ اسائلم کے کچھ قوانین نرم کیے، دھڑ دھڑ قادیانی وہاں پہ۔ یہ ویسے پاکستان کے متعلق میرا کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو یعنی کہ ایک قادیانیت کے حساب سے ملک بنانا چاہتے ہیں یا نہیں، ابھی چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں؟ اصل میں وہی تو 2 کلاسیں ہیں، جو عام سادہ قادیانی ہیں وہ تو اسلام کا غلبہ چاہتا ہے، احمدیت کے ذریعے اسلام کا غلبہ چاہتا ہے۔ سادہ قادیانی تو اس لیے مالی قربانی بھی دے رہا ہے، جانی بھی دے رہا ہے، سب کچھ برداشت کر رہا ہے سادہ قادیانی۔ لیکن جو ان کی وہ بڑی کلاس ہے، اوپر کے جو ان کے ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہیں، وہ احمدیت کے غلبے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس پورے مسلمانوں کی جو امت مسلمہ ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے میں، اس کو بدنام کرانے میں جو پالیسیاں بناتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، وسائل بھی خرچ کرتے ہیں اس پہ، وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان میں توڑ پھوڑ بدنام ان کو کرایا جائے۔ اسرائیل کی آرمی میں قادیانی کوئی آج کے ہیں بہت پرانے وہ اصل میں اپنے آپ کو پرامن کہتے ہیں نا، کہ ہم پرامن ہیں، پرامن اسلام والے ہیں، اور اس کو ثابت بھی کرتے ہیں اس لحاظ سے، تو جس کی وجہ سے وہ ایسا ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ مرزا کے مطلب بھی تو یہ تھا کہ یہ اس کو یعنی کہ ایک اس ساری چیز کے پیچھے انگریز سرکار کا بھی ہاتھ تھا، تو جیسے یہ جہاد کو کیا۔ اصل میں میری سمجھ کے مطابق نا، انگریز سرکار نے اسے کیا استعمال کرنا تھا، اس نے انگریز سرکار کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری سمجھ تو ذاتی رائے کی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، کہ انگریز سرکار نے اس کو استعمال کیا کرنا تھا، یہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اس وقت جہاد بیچ میں ان کے رکاوٹ ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ابھار کے اوپر لا کے اسی بات کا اعلان کیا، اور مسلمانوں جہاد کا خیال، اس سلطنت کے خلاف لڑنا چھوڑ دو، یہ سلطنت تو سایہ جلال ہے، رب کی سایہ ہے، یہ رب کا سایہ ہے۔ انگریز کی تعریف جس چاپلوسی کی ہے اس کی کتابوں میں، آج ایم جی کو دکھاتے ہیں وہ بیچارے خود شرمندہ ہو جاتے ہیں، کئی سمجھدار۔ اچھا پھر نہیں، پہلے غصے میں کئی کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ مولویوں نے کی ہوئی ہے۔ اچھا میں نے کہا مولوی نے بھی چاپلوسی کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے، تو کھاتا تو برابر ہو گیا۔ میں نے کہا یہ نبی صاحب بھی وہی چاپلوسی کر رہے ہیں جو مولوی صاحب کر رہے ہیں، تو یہ نبی صاحب ہو گئے، اور نبی میں اور مولوی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ کتنی علماء نے زیادہ، میں نے کہا چلو تو زیادہ کی ہوگی، تو یہ حضرت صاحب نے بھی تو کسر نہیں چھوڑی کوئی۔ انگریز کو کہا ہے کہ میں خود کاشتہ پودا ہوں، خود کاشتہ پودا، یعنی خود کاشتہ پودا اس طرح سے کہ اس کے والد نے محنت کی تھی کہ سکھوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے انگریز آئیں،
اور جب وہ آنے لگے تو ان کا ساتھ دیا۔ ہاں، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ میں نے وہی بتایا نا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ اصل میں، وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک مربی صاحب سے پوچھا، ربوہ میں گیا ہوا تھا، میں نے کہا مربی صاحب اس شعر پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، اکثر کرتے ہیں کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، کرم خاکی مٹی کا کیڑا، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ میں نے کہا یہ حضرت صاحب نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا اس پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یعنی ایک نبی عاجزی میں اپنے آپ کو بشر کی جائے نفرت کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اب وہ کیا حوالہ ڈھونڈ کے لائے مربی، ایک بڑی اس نے نا پورا دن لیا مجھ سے، اور وہ لائبریری میں ادھر ادھر مشاورت کر کے غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی حوالہ نکال لایا کہ انہوں نے عاجزی میں یہ جملہ کہا تھا۔ میں نے کہا میرے پیارے میں تو قرآن و سنت کا پابند ہوں، قرآن و حدیث سے کوئی حوالہ دکھاؤ نا۔ حالانکہ اس وقت میں احمدی تھا۔ میں نے کہا قرآن و حدیث سے کوئی حوالہ دکھاؤ، یا آپ ایک پرانی کوئی کتاب لے آئے اس میں یہ، یا کو پتہ نہیں یہ صحیح روایت کے ساتھ ہے بھی صحیح کہ اس نبی نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں، ایوب علیہ السلام نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کوٹ کر دیتا، ٹھیک ہو گیا جی، بلے بلے اللہ نے ایک بات ہمیں بتا دی کہ یہ نبی نے یہ جملہ کہا تھا۔ تو میں نے کہا کیا اس کی روایت کسی اور کوئی جواب نہیں دے سکے کہ حضرت کی عاجزی ہے، بس عاجزی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اصل میں سمجھ گیا آپ کا سوال کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا پہلو ہم اکثر مسلمان ہمارے مبلغین اجاگر کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے بہت سارے حوالے ہیں اس کی کتابوں میں۔ اصل میں نے بتایا نا کہ اس کے ہاتھوں دوسرے مذاہب کو چھیڑ خانیاں ہوئی ہیں۔ اب یہ عیسائیوں کو تبلیغ کرنا چاہتا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ثابت کرنا چاہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے جو یہود نے الزام لگایا نا، جو یہود الزام لگایا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، اس نے وہی دہرا دیے اپنی زبان سے۔ اس نے وہی دہرا دیے جو یہود عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، اس نے سارے کے سارے وہی دہرائے ہیں، لیکن اپنی زبان سے۔ تو اس لیے یہ بھی مجرم ہو گیا ساتھ اس نبی کی توہین کرنے میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس نے وہی الزام دہرائے ہیں، اور اپنے الفاظ میں۔ یا تو کہتا کہ بھئی نقل کیا ہے یہ یہودیوں نے، تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں، پھر تو ہے۔ اصل میں اس ٹاپک پہ میں کبھی جاتا ہی نہیں ہوں، بھئی ہمیں ضرورت ہی کیا، کہیں فوت ہوا ہو، جھوٹا ہے کہیں فوت ہوا ہو، امریکہ کے کسی اچھے سے بیڈ پہ فوت ہوا ہو، بڑے اسی کمرے میں فوت ہوا ہو، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر رہے تھے کہ الگ ان کو کرنی ہو، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی کورس مٹیریل ہو کہ یہ تو کم سے کم آپ نے پڑھا ہو، پھر ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی بات کی جائے؟ یا بہت سارے احمدی تو آج کل ہیں تو ایتھیسٹ بیک اینڈ سے بس یہی ہے کہ بائی نیم چل رہے ہیں کہ ہم قادیانی، لیکن ایون دین کے معاملے میں بھی آپ نے جس طرح بتایا بہت سارے دین کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، ان کو پھر کس طرح دعوت کی تبلیغ دی جائے، اس کے بارے میں کیا؟ اصل میں مریض کو دیکھ کے ہی علاج تجویز کرنا پڑے گا۔ یہ آپ ایک دائی کو، ایک معالج کو، جب تک وہ اپنے مریض کو نہیں دیکھتا کہ جو اب مریض آیا ہے یہ احمدی ہے، پیدائشی ہے، لیکن اس کا رجحان دہریت کی طرف گیا ہوا ہے یا اسی طرح مذہبی رجحان کھڑا ہے، یہ اس وقت دیکھنا ہوگا ایک دائی کو۔ اگر مذہبی رجحان کھڑا ہے، مذہب کی طرف اس کا جھکاؤ اسی طرح ہی ہے، تو پھر آپ اس کو مرزا قادیانی کے حوالے اس پہ تھوڑی بہت بات کریں گے۔ یہ شخصیت کا بت بنا ہوا ہے ایک تقدس مآب، اس کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ کھرچنا شروع کریں گے، دکھانا شروع کریں گے کہ بھی یہ تھی وہ شخصیت، یہ تھی جس کو آپ نے جی۔ ہاں لو یاد دلا دے انہوں نے۔ اصل میں مہدی کی پارٹیاں بہت ساری ہیں اس دور میں، ایک یہ گورشاہی بھی مہدی کے دعوے دار ہے۔ ایک مجھے ملتان میں ملا، یہ کوئی سال ڈیڑھ ہو گیا ہے، تو ملتان میں مجھے ایک وکیل دوست نے بتایا کہ ایک وکیل ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں کہ یا اللہ تیرا شکر، اپنی زندگی میں کسی مہدی کی زیارت تو کر لوں گا۔
میں نے کہا یار ٹائم بناؤ جلدی سے، اس سے ملتے ہیں۔ کوئی عید کی چھٹیاں تھیں، میں ملتان ہی گیا ہوا تھا، تو عید کے دنوں میں نا وہ دوست اور میں چلے گئے اس وکیل صاحب کے گھر، پوچھتے پوچھاتے پتہ لگ گیا، تو ہم ان سے ملے، تو میں نے کہا سر آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ میں تو سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو میں دیکھیں گھر ڈھونڈتا پہنچا ہوں کہ تو ہم تو مہدیوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو قائل ہیں بھائی مہدیوں کو، امام مہدی کا ایمان ہے کہ مہدی نے آنا ہے، تو آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ جب میں نے اس انداز سے بات کی تو ذرا اس کا خوف کم ہو گیا بھی، تاکہ کھل کے بات تو کر سکے، اپنا دعویٰ تو بتایا میں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ جی میرا دعویٰ امام مہدی ہونے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا آپ کی رینج ایک ملتان کے لیے امام مہدی ہیں یا صوبہ پنجاب کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے، کس طرح وہ؟ تو اس نے کہا نہیں پوری دنیا کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے دوست ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا آپ نے کوئی اپنی ویب سائٹ بنائی ہے، کوئی آپ سوشل میڈیا پہ کوئی تھوڑا سا؟ اس نے کہا نہیں اس کے بغیر آپ دنیا، اس نے کہا اس کے بغیر آپ دنیا میں آواز کیسے پہنچائیں گے؟ آپ پوری دنیا کے لیے اگر مہدی ہیں تو آپ نے کوئی ویب سائٹ بھی نہیں بنائی، سوشل میڈیا پہ کوئی اپنا کوئی پیج بنایا ہو، کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہو، بھی چلو کوئی اور چینل بنایا ہو۔ ہم نے مثال دی کہ جیسے قادینیوں نے چلو اپنا چینل بنا لیا، ایک MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے اس وقت 14-15 سے زیادہ زبانوں میں اس کی نشریات چل رہی ہیں، اور دن رات وہ قال اللہ قال رسول کا نام لے کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ بھی ایک مہدی کی جماعت ہے، آپ بھی مہدی ہونے کا دعوے دار ہیں؟ تو کہتا نہیں اچھا پہلا مہدی تھا بھائی، یہ پہلا مہدی ٹکرا۔ اس نے کہا یہ جہاد کے ذریعے سے ہوگا، قتال۔ میں نے کہا زندہ باد یار، کوئی مہدی تو آیا، ورنہ جتنے بھی مہدی ہمیں ٹکرے ہیں نا، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے آگے ماننے والوں سے ملتے ہیں، سب نے جہاد کو منسوخ قرار دیا۔ بھائیت کے ہاں بھی جہاد منسوخ ہے، بلکہ بھائیوں کے ہاں سخت احکامات ہیں، کوئی بھائی کسی آرمی میں شامل نہیں ہوگا، بھائی آرمی میں شامل نہیں ہوتے، اور موجودہ سیاست میں بھی حصہ لینا ان پہ منع ہے۔ اور جی جو یہ غامدی صاحب نے اپنا جو علیحدہ جماعت کی ہے، یہ بھی ان گروہوں سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ علیحدہ؟ ارے میں ذاتی طور پہ تو اپنا غامدی صاحب کو رعایت دے دیتا ہوں ذاتی طور پہ کہ بھائی اس کو چھیڑا ہی نہ جائے نہ۔ ہاں کچھ نوجوان جو متاثر ہوتے ہیں تو بھائی اسلام پہ ہی کھڑے ہو نا، ہاں اسلام پہ کھڑے ہیں، غامدی والی تشریح لے رہے ہو ٹھیک ہے، اگر قرآنوں پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے، صحابہ پہ اعتماد نہیں ہے، رسول کریم کے فہم پہ اعتماد نہیں ہے، غامدی پہ اعتماد، چلو ٹھیک ہے، مثلا اسلام پہ۔ اور کئیوں کو میں نے اس طرح کہا، کہتے نہیں یہ آپ نے، میں نے کہا جی آپ غور کر کے دیکھ لیں، جو فہم آج غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں، جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ رسول پاک بھی تو کوئی بیان کر گئے ہیں کہ نہیں؟ ایویں دین پھینک کے چلے گئے ہیں، قرآن پھینک، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن بھی دیا ہے، اس کا فہم بھی دیا ہے، اور ایک جماعت تیار کر کے دے کے گئے ہیں، تو دیکھ لیں اگر ان پر اعتماد نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ 14 سال بعد ایک نیا بندہ آ گیا ہے تو وہ بہت زیادہ چرب زبانی اور وہ بہت زیادہ منطق استعمال کر کے آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، پرانے والوں سے متاثر نہیں ہوتے، اولین سے، تو ٹھیک ہے، مقصد دائرہ اسلام میں ہی ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو کئی حیران ہوئے کہ نہیں یہ کیا، انہوں نے پھر غور و فکر شروع کیا۔ ملتان کا ایک بھائی عبدالجبار ہے، وہ اس طرح، اس سے میں نے 2-4 دفعہ اس سے ایسے بات ہوئی نا، اس نے کہا یار بات ٹھیک ہے تمہاری، میں نے کہا فلاں مسئلے میں تحقیق کر کے دیکھ لو، رسول ایک فہم دے رہے ہیں، بس رسول کی تو انواع پیروی کر رہی ہے نا، یہ رسول کے پیچھے ہم نے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، کم از کم رسول کی تقلید تو ہم آنکھیں بند کر کے کر لیں نا، وہ مثلا عقل کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن رسول کی بات پہ اب ہم اپنے مطلب نکالنا شروع کر دیں، رسول کی مطلب نکالنے کے مقابلے میں اپنا کوئی مطلب نکالیں، تو یہ تو ہم بے وقوفی کریں گے۔ رسول خود ایک بات کا مطلب جو سمجھا گیا وہ کافی ہے۔ ان کا ویسے جو مسئلہ ہے وہ صحابہ تک سمجھتے ہیں کہ وہ فہم ٹھیک تھا، صحابہ کے آگے اس فہم میں گڑبڑ ہو گئی ہے، تکلیف ہے، تو ان تک کیسے پہنچا؟ یعنی ان کے مطابق جو ہے کیسے تو آتے ہیں، ہاں لیکن ان تک فہم کیسے پہنچا؟ صحابہ کے بعد گڑبڑ ہو گئی، وہ درمیان میں جو پائپ لائن تھی گڑبڑ ہوئی، ان تک بھی وہ گڑبڑ لائن ہی پہنچی ہے نا جس پائپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے نا، اسی پائپ کے ذریعے سے ان تک پہنچا ہے۔ وہ غامدی دوست جس سے میری بات، میں نے کہا بھائی پائپ لائن ایک ہی ہے، غامدی صاحب نے بھی وہیں سے لیا ہے، وہی پائپ لائن ہے، ہم نے بھی وہیں سے لیا، تو اب بتائیں، کھڑے تو ایک ہی جگہ تھے، ذریعہ تو ایک ہی جگہ ہے،
ان کے پاس بھی گڑبڑ والا ہے، ہمارے پاس بھی گڑبڑ والا ہے، صحیح والا کدھر ہے؟ ذریعہ ایک ہی ہے، یا تو کہیں ذریعہ کسی اور پائپ لائن میں جس طرح ہے کہیں پائپ لائن میں بھی ایک چھوٹا سا حصہ یعنی تواتر کہتے ہیں جتنا سالوں کے عمل میں دخل ہوتا ہے، جتنے عمل میں دخل ہوتی ہے جیسے نماز ہے، جیسے روزے ہے، ساروں کا اعتبار گڑبڑ نہیں ہے، اس چیز کو بس یہ ہے یعنی مطلب کہتا ہے وہ خالصہ کر دیں گے آپ کی اپنی جماعت کا تعارف ہو سکتا ہے تھوڑا سا جماعت احرار سے آپ کا؟ ہاں، جماعت مجلس احرار اسلام 1929 میں قائم ہوئی تھی، 1929 میں امیر شریعت سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی، اور ان کے کچھ رفقات ہیں جن میں چودھری افضل حق بھی تھے، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بھی تھے، ماسٹر تاج الدین انصاری تھے، جہباز مرزا تھے، اس طرح بہت سارے رفقات ہیں، ان سے ساتھ مل کے وہ جماعت قائم کی۔ وہ جماعت بنانے میں زیادہ جو پیچھے کوشش تھی وہ محدث اثر علامہ انور شاہ کاشمیری کی تھی۔ انہوں نے عطا شاہ بخاری کو کھڑا کیا کہ تم کھڑے ہو اس قادیانیت کے فتنے کے مقابلے کے لیے۔ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں کہ مجھے اتنی راتوں سے نیند نہیں آئی، اتنی راتوں سے میری نیند اڑ گئی ہے کہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، اس محاذ پہ کھڑے ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر ایک کو ختم نبوت کے لیے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو عطا شاہ بخاری کا ہاتھ پکڑا، اور یہاں لاہور میں خدام الدین کا جلسہ ہوا کرتا تھا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا جلسہ ہوتا تھا سالانہ، اس میں سارے علماء آتے تھے اس وقت۔ اب سن میرے ذہن سے نکل گیا کس سن کی بات ہے، تو اس موقع پہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے جلسے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں اس محاذ پر، ختم نبوت کے محاذ پر عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت قرار دیتا ہوں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، سارے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ وہ سارے علماء جتنے بھی موجود تھے وہ انہوں نے شاہ جی کے ہاتھ پر بیعت کی، امیر شریعت انہیں قرار دیا گیا انور شاہ کاشمیری نے، اور اس محاذ پر آگے کر دیا کہ بس اب ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ تو پھر کچھ دیگر بزرگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ 1929 میں پھر جماعت قائم کر لی گئی، مجلس احرار اسلام۔ اس کا ایک منشور اور دستور بھی انہوں نے طے کر لیا، اس میں سیاست میں حصہ لینا بھی تھا، اور اس وقت کیونکہ قادیانی بھی الیکشن لڑتے تھے، تو اس لیے سیاست کے میدان میں بھی ان کو شکست دینے کے تھا، سیاسی جلسوں کو الٹنا بھی اس میں شامل تھا اس وقت۔ تو پھر یہی مقابلہ تھا کہ ان کے سیاسی جلسوں کو الٹنا اور اپنے سیاسی جلسوں کو کامیاب کر کے جہاں جہاں مسلمان امیدوار ہیں ان کا ساتھ دینا، جہاں مقابلے میں قادیانی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ۔ دوسرا تعاقب یہ کیا کہ جہاں یہ عہدوں پر ہیں وہاں پہ ان کا مقابلہ کیا، جہاں یہ قادیان میں داخل ہونا اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے پریشانی تھی، تو 34 میں ختم قادیانی جلسے کرتے ہیں، جلسہ سیرت النبی اس وقت بھی کرتے تھے، سالانہ جلسہ بھی کرتے تھے، آج بھی قادیان میں جلسہ سالانہ ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی جلسے سالانے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی 84 میں بند ہوا ہے جلسہ سالانہ، ربوہ کے اندر 84 میں، اس سے پہلے تک جلسہ ہوتا تھا سالانہ جلسہ، اور جلسے سیرت النبی بھی کرتے رہتے تھے، اب بھی کرتے تھے ہر محلے شہروں میں۔ تو وہاں ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں شاہ جی نے وہاں جلسہ شروع کیا 1834 میں، 24 میں پہلے داخل ہوئے، جلسہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قادیانیوں نے حملہ ہوا، جھگڑا ہوا، کئی کارکن، کئی لوگ مسلمان زخمی ہوئے، تو شاہ جی نے کہا کہ بھئی تم نے لڑنا نہیں، 10 سال محنت کی، 34 میں پھر دوبارہ داخل ہوئے قادیان میں، وہاں جلسہ کیا سالانہ 3 دن کا جلسہ، تمام ہندوستان کے تمام مسالک کے علماء اور مشائخ سب کو وہاں لے گئے، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ دیگر حضرات، تمام خانقاہوں کے مشائخ بھی وہاں آ گئے، سب کو شاہ جی نے بلایا، سب کے پاس گئے، اور وہاں 3 دن کی کانفرنس کی، احرار تبلیغ کانفرنس۔ اس سے پہلے وہاں احرار میں داخل ہو کے لاہور کے ہی تھے، اچھرا کے رئیس اچھرا کہلاتے تھے، شاہ جی کے معاون تھے بہت بڑے، رئیس اچھرا۔ یہ آج بھی ان کے پوتے ہمارے ساتھ یہاں دفتر میں بیٹھتے ہیں، یہاں مجلس احرار کے مسلم ٹاؤن میں۔ ان کے دادا تھے میاں قمر الدین، رئیس اچھرا کہلاتے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے ذاتی پیسوں سے وہاں قادیان میں جگہ خرید لی، جگہ خرید کے کہا کہ میری ذاتی جگہ ہے، ذاتی ملکیت ہے، خرید لی، کہا احرار وہاں دفتر بنائے، احرار نے دفتر بنا لیا، شعبہ تبلیغ قائم کیا گیا
33 میں شعبہ تبلیغ قائم کیا. بھئی احرار تو ایک سیاسی جماعت بھی ہے، تمام محاذوں پہ لڑے گی، لیکن ایک شعبہ اس کا تبلیغ کا ہو کہ جس نے صرف تبلیغ کام کرنا، تبلیغی کام کرنا ہے. لٹریچر کی چھپائی ہے، قادیانیوں کے لٹریچر کے مقابلے میں لٹریچر، اس کے اعتراضات کے جوابات، اور پھر قادیانیوں کو تبلیغ بھی. تو اس وقت بھی یہ سلسلہ چلا. 1934 کی پہلی احرار تبلیغ کانفرنس کے موقع پر 16 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. تو اس طرح پھر وہاں دفتر قائم ہوا، وہاں انہوں نے کھڈیوں کا کارخانہ لگایا، وہاں کے غریب مسلمانوں کو قادیانیوں کی ملازمت سے منع کر کے کہا ادھر کھڑے یہاں کام کرو، ملازمت کے مواقع مہیا کیے. اور پھر وہاں پہ ایسا ایسا جو ان کا تقدس بنا ہوا تھا وہ تقدس بھی ایسا ایسا زائل کیا، مستقل آنا جانا رہا پاکستان بننے تک. بلکہ قادیانیوں کی ایک تحریک ہے، تحریک جدید کا اعلان کیا 1935 میں مرزا بشیر محمود نے کہ بھئی احرار قادیان میں داخل ہو گئی اپنے قادیانیوں کو. وہ تحریک جدید کے مقاصد میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ احرار قادیان میں داخل ہو چکی ہے، قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہی احمدیت کے پودے کو نیست و نابود کر دیا جائے. لہذا احمدیت کو دوسرے ملکوں میں دوسری جگہ اس وقت سندھ کا تعین کیا کہ سندھ کے علاقوں میں جگہ خریدنی ہے رقبے لے کے، اور مبلغین کو داعیان کو بھیج دینا دوسرے علاقوں میں تاکہ دوسری جگہ پودے لگ جائیں، جگہ ہوں، یہاں مسئلہ بنے تو ہم کہیں اور جا کے تبلیغ کر سکیں. تو وقف جدید کی تحریک آج تک ہر قادیانی اس کا چندہ دیتا ہے. یہ اس وقت احرار کے مقابلے میں شروع کی تھی انہوں نے. تو وہ احرار مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے کام کرتے ہوئے آج 100 سال کے قریب اپنا کام کر رہی ہے. ختم نبوت کی آواز، پیغام، بات، لٹریچر. شعبہ تبلیغ کی ذمہ داری 2012 میں قادیانیت کو چھوڑا تو بزرگوں نے کہا کہ شعبہ تبلیغ کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ سنبھالیں اس شعبے کو. تو شعبہ تبلیغ کو سنبھال کے قادیانی کو دعوت اسلام، مکالمہ، یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. تو بس یہ احرار ہے الحمدللہ. اس وقت احرار کا مطلب آزاد. یہ حضرت عمر کا ایک قول ہے، وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. اچھا ہاں سر ایک چیز ذرا اور شاہی کا بتا دیں، تو بہت اشتہار بچوں کے پیچھے اور سڑکوں پہ وہ دل سا بنایا ہوتا ہے جو لوہے کا دل بنا کے، وہ کہتے ہیں نا دل بدلنے کی محنت ہے کہ بھئی امام مہدی آ گیا ہے تو لہٰذا اس پر غور کریں.